السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ درود ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج ہمارا موضوع ایک ہی ہے، مولانا ہدایت الرحمان کی یہ جو چہرہ تبدیلی ہے کہ کبھی حق و تحریک، کبھی جماعت اسلامی، کبھی حق و تحریک، کبھی قوم پرست، کبھی مذہب پرست، اس پہ ہم بات کریں گے۔ لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں فیڈ بیک دینا ہے، اپنا سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اچھا جی، مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے کل جو ہے جماعت اسلامی کا جو یوم تاسیس ہوا ہے وہ بھرپور طریقے سے گوادر میں منایا ہے۔ اس میں لیاقت بلوچ صاحب بھی شریک تھے، تو یہ ایک جماعت اسلامی کے ایز اے لیڈر یہ حق بنتا ہے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا کہ وہ اپنے جماعت کا جس طرح چاہیں وہ پرچار کریں، اور جس شہر میں وہ چاہیں اپنا یوم تاسیس کر سکتے ہیں، جلسے جلوس کر سکتے ہیں، تمام کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن تھوڑا اگر آپ پیچھے چلے جائیں گے تو یہ تمام صورتحال اگر ایسا ہی کرنا تھا، جماعت اسلامی کے ساتھ ہی جڑے رہنا تھا، جیسے کہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں اب تک جماعت اسلامی کے، تو پھر حق و تحریک بنانے کی اور یہ جو ایک مومنٹ بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیں، شروع میں اگر دیکھا جائے مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے 2-3 سال 5 سال سے ایسے انہوں نے ایک اپنی طرف سے رول پلے کرنے کی کوشش کی یا خود کو سیاست میں ابھارنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ جماعت اسلامی کا ٹیگ لگا ہوا تھا تو لوگوں نے ان کو اتنا زیادہ پذیرائی نہیں دی۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ ایک علاقائی اس کے ایک ایشو پہ، جہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ ایشو صرف ایک دو بندوں کا نہیں تھا، انہوں نے ایک مسئلہ اٹھایا، وہ بھی سوربندن ان کا جو اپنا آبائی علاقہ ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا دھرنا دیا۔ اس دھرنے میں یہ ہوا کہ کچھ سیاسی جماعتوں نے جا کے ظاہر یکجہتی کی، ادھر ادھر سے لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں، پھر انتظامیہ آ گئی، ایک مذاکرات ہو گئے ہیں، تو وہ دھرنا ختم ہو گیا۔ وہ مطلب چھوٹے لیول پہ ایک تھا، تو اس سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو ایک حوصلہ ملا۔ ان کو پھر ایک آئیڈیا سوجا کہ جی جماعت اسلامی والی جو سیاست ہے اس کی دال تو گوادر میں مکران میں شاید نہ گلے، تو کیوں نہ کوئی دوسرا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ ادھر سے مولانا ہدایت الرحمان صاحب نے ایک مومنٹ شروع کرنے کا پلان بنایا۔ پہلے گوادر حق و تحریک کے نام سے انہوں نے یہ مومنٹ اپنا شروع کیا، لیکن بعد میں ہوا یہ کہ گوادر حق و تحریک کو انہوں نے بلوچستان حق و تحریک کے نام سے بدل دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اختر مینگل صاحب سے جب اس کی ملاقات ہوئی تھی مولانا صاحب کی، تو مولانا ہدایت الرحمان یا ملاقات ہوئی تھی یا کوئی رابطہ ہوا تھا، مطلب یہ میں کنفرم نہیں کر سکتا، یہ سنی سنائی بات ہے کہ سردار اختر جان مینگل نے انہیں کہا کہ یار یہ جو اب تم مومنٹ لے کے جا رہے ہو تو اس کو گوادر سے نکال کے بلوچستان تک کر دو، اور اس کو بلوچستان حق و تحریک بلوچستان کر دو۔ تو اس کے بعد یہ حق و تحریک بلوچستان بنی گئی۔ اس کے بعد جو مطالبات لے کے مولانا ہدایت الرحمان صاحب سامنے آئے، جس طرح کہ وہ ایک فوجی افیسر کے سامنے بڑے دھڑلے سے جو اپنا موقف انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی، وہ سوشل میڈیا وغیرہ بڑا وائرل ہوا۔ تو اس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا، کیونکہ علاقے بلوچ علاقوں میں اکثر وہ گزشتہ آپ کہیں کہ 18-20 سالوں سے ایک جمود طاری تھا کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے، خوف کا ماحول تھا۔ تو یہ مولانا ہدایت الرحمان کے اس مومنٹ سے یہ تو اچھا ہوا کہ لوگوں کو زبان مل گئی، انہوں نے اپنے حق کے بارے میں بات کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح تو لوگوں نے کھل کے تھوڑا بہت بات کرنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی حق و تحریک بلوچستان کے نام سے تبدیل ہوا، تو باقی بلوچستان کے خاص کر جو پڑوسی علاقے ہیں، تربت ہے، پنجگور ہے، خاران ہے، اواران ہے، اور آپ کا لسبیلہ ہے، ان کو بھی یہ خوشنما یہ جو نعرے، یہ جو مطالبات تھے، یہ ظاہر ہے کہ ایک حلقے یا صرف گوادر سے تو ریلیٹڈ نہیں تھے نا، یہ پورے اگر آپ سمجھیں کہ ایف سی چیک پوسٹوں کی بات ہو رہی ہے تو پورے بلوچستان کا عوام کا ایشو تھا، ہے بھی۔ گوادر کے علاوہ یہ جو بارڈر ٹریڈ کی جو بات ہو رہی تھی، تو یہ بھی ظاہر ہے کہ بلوچستان کے آدھے بلوچستان جو ہے اسی سے بارڈر ٹریڈ سے منسلک ہے۔ اس طرح کے بہت سارے جو مطالبات تھے، اور بلوچ یا بلوچستان کے
باقی علاقوں کے لوگوں نے، باقی عوام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ بندہ ہے، ایک بندہ جو ہماری حق کی بات کرتا ہے اور بے خوف ہو کے بات کرتا ہے اور ہر پلیٹ فارم پہ جا کے بات کرتا ہے، تو لوگوں کی ہمدردی بڑھنی شروع ہوئی۔ پھر آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب خضدار، ہاب، کوئٹہ، جہاں جہاں بھی جاتے تھے، پبلک کی ایک جمع غفیر، یعنی کہ تربت، پنجگور وغیرہ جہاں جاتے تھے، پبلک کی ایک جمع غفیر جو ہے وہ اس کے استقبال کے لیے سڑکوں میں نکل آتی۔ پہلا دھرنا انہوں نے کیا تھا، دھرنے سے پہلے جو انہوں نے ایک ریلی نکالی تھی، جو خواتین کا ریلی ہوا تھا، وہ شاید بلوچستان کی تاریخ کا یا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خواتین کا ریلی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں نے مسیح سمجھ رکھا تھا مولانا ہدایت الرحمان صاحب کو، اور انہی تمام سیناریو کو دیکھ کے ہم جیسے لوگوں نے بھی مولانا ہدایت الرحمان کی مطلب 2 قدم آگے بڑھ کے حمایت کرنا شروع کر دیا۔ وجہ یہی تھی کہ جب آپ پبلک مطالبات لے کے بے خوف ہو کے جب آپ سڑک پہ آتے ہیں ایز اے لیڈر، تو ہمارے جیسے بہت سے لوگ بھی آپ کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ آپ کے سپورٹر بن جاتے ہیں، شعوری لاشعوری طور پر بھی بن جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شعوری طور پر بنتے ہیں، کچھ لوگ لاشعوری طور پر بنتے ہیں، کچھ لوگ پرانے واقعات سے تنگ آ کے بھی آپ کا ساتھ جڑتے ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال ہوئی۔ مولانا ہدایت الرحمان کی وہ جو شہرت ہے اس کو بڑھانے میں تمام عوامل شامل تھے۔ پہلا جب انہوں نے دھرنا کیا گوادر میں، تو اس میں ایک چیز جو اس ٹائم سمجھ تو آ رہی تھی، لیکن ہم اس ٹائم اس بات کو دبانے کی کوشش کر رہے تھے، وہ یہ تھے کہ خواتین کو آرگنائز کرنے کے لیے جماعت اسلامی خواتین ونگ کراچی نے بہت بڑا اہم کردار، بہت بڑا رول پلے کیا۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کا رنگ تھوڑا بہت اسٹیج پہ آپ کو نظر آ تو رہا تھا، اور جس طرح سراج الحق صاحب نے آ کے اور جو اسپیچ کی تھی، اس کے بعد ایک جو طبقہ تھا انہوں نے کافی تنقید کی مولانا ہدایت الرحمان پہ، لیکن اکثریت نے اس کو ایسے اگنور کر دیا۔ یہ پھر ہوا کہ یوسف مستی خان جیسے لوگ بھی آئے، اچھا پیپل پارٹی کی لیڈرشپ پھر اس دھرنے میں آ کے انہوں نے اظہار یکجہتی کی، تو باقی پھر سراج الحق صاحب کے تقریر یا اس کے آنے جانے کا جو بھی معاملہ تھا وہ پھر آہستہ آہستہ زائل ہو گیا، یہ حاوی ہو گئے باقی چیزیں۔ لیکن لگ ایسا بھی رہا ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان کے شروع دن سے جو ان کا گول یا ٹارگٹ جو تھا وہ بلوچستان کے ایشوز نہیں تھے، نہ بلوچستان کی عوام جو ہے وہ جو ہے ان کے مطالبات ان کے ٹارگٹ میں تھے۔ ان کا دراصل ٹارگٹ گوادر کا جو صوبائی حلقہ ہے وہ تھا۔ پھر جس طرح پہلے یہ جو دھرنا ہوا تھا اس میں سردار اختر مینگل کو اور ڈائریکٹ مطلب ذاتی ایک تنقید کا نشانہ بنانا، پھر صدر اختر جان مینگل کے اس ٹائم جو بیٹی کا رشتہ ہوا تھا اس کو جو ہے زیادہ تنقید کا نشانہ بنانا، یہ مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا پری پلان، مطلب ایک سوچا سمجھا جو ہے وہ ایک پلان تھا، یوں سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ نظر تھی یہ گوادر کا صوبائی حلقہ اب بھی ہے، تو پبلک سمجھ نہیں پا رہی تھی، ہمارے جیسے لوگ بھی سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ وہ اس لیے نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ دیکھیں ایک علاقے میں اگر کوئی بھی خاندان 30-40 سالوں میں ایک علاقے میں الیکٹ ہوتا آیا ہو اور اس کا کارکردگی اس طرح مطمئن کن نہ ہو، تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں جو بھی بات چل رہی ہو لیکن تنقید تو ہو سکتی ہے اس پہ۔ اگر میں اپنی مثال لوں، اگر گوادر آواران میں میر قدس بزنجو خاندان کوئی 45-50 سال سے جو ہے وہ حکمرانی رہی ہے ان کی، وہ الیکٹ ہوتے آئے ہیں، لیکن آواران کی صورتحال تو بری ہے نا تمام باقی علاقوں سے۔ اگر کوئی موومنٹ اگر میں بھی شروع کرتا تو ظاہر ہے کہ میں اپنے علاقے کے بارے میں بھی تو کہتا نا، تو
یہ جو اپنے علاقے کے بارے میں بار بار کہنا، وہ ظاہر ہے کہ بڑے پیمانے میں اگر اس کو دیکھیں بلوچستان کے، یہ پیمانہ بڑا چھوٹا رہ جاتا ہے. لیکن بلوچستان کے جتنے لوگ پہلے دھرنے میں وہاں موجود تھے، تو مولانا ہدایت الرحمٰن نے باقی تمام معاملات جو ہے انہوں نے کور کرنے کی کوشش کی، لیکن اسپیسیفک جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ ام الکلمہ تھی اور بی ایم پی تھی. سمجھ گئے؟ جس طرح میں نے کہا، پھر ان کو پذیرائی ملنا شروع ہوا، سب کچھ ہوا. لیکن آہستہ آہستہ، چونکہ میں ایک چیز پہ ابھی میں اس چیز پہ کنونس ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمٰن کے اندر لیڈرشپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے. وہ ہضم نہیں کر سکا اس کا جو شہرت جو انہیں ملی تھی پورے بلوچستان سے. اور جس طرح پاکستان کے دوسرے حصوں میں سیمینارز میں ان کو بلانا، بلوچستان سے متعلق جو ہے ان کی نمائندگی ان کو دلوانا، بہت سی چیزیں، ظاہر ہے پھر آہستہ آہستہ وہ ظاہر ہے کہ جتنی آپ کے پاس کیپیبلٹی ہے. جیسے میرے پاس یہ گلاس ہے، اس میں ایک ہی گلاس بھر سکتا ہے نا، بوتل میں سے ایک گلاس. ابھی اس میں اب میں تھوڑا سا زیادہ اس میں ڈال دوں گا تو وہ گر جائے گا، اس سے پانی، اس کے پیمانے سے زیادہ میں ڈالوں گا تو پانی نہیں رہے گا اس میں. سمجھ گئے؟ تو دراصل ہوا یہ کہ مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب کے میرے خیال میں وہم و گمان میں ہی نہیں تھا کہ اس کو کہ اس موومنٹ اسٹارٹ کرنے سے اتنی بڑی پذیرائی ملے گی، اور اس پذیرائی کو وہ کس طرح وہ مینیج کریں گے. یہ ادھر آ کے مولانا صاحب سلپ ہو گئے، بالکل سلپ ہو گئے. ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیونکہ ان کا ٹارگٹ تو وہ محدود پیمانے پہ تھا، وہ گوادر کی سیٹ تھی، اور اس کو جو پذیرائی مل رہی تھی پورے پاکستان یا اسپیشلی بلوچ علاقوں اور بلوچستان سے بہت زیادہ پذیرائی مل رہی تھی. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ دوسرے دھرنے میں جب ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تھا تو جوب سے بھی لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمٰن ہمارا مسیحا ہے، کیونکہ بنیادی طور پر جو مطالبات لے کے وہ آگے بڑھ رہے تھے وہ پورے بلوچستان کے ہی لوگوں کے مطالبات تھے. آدھا بلوچستان بارڈر ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے. گوادر کی اکثریت، سٹی کی بھی بات کروں، ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں، اس کی اکثریت جو ہے وہ فشرمین ہے. اور جو ایف سی چیک پوسٹوں کی بات کی، وہ تو پورا بلوچستان متاثر ہے نا اس سے. تو سارے بلوچستان کے لوگوں نے، خواہ وہ پشتون بیلٹ ہو، بلوچ بیلٹ ہو، پشتون بیلٹ سے کم تھوڑا، بلوچ بیلٹ سے زیادہ، پھر مکران سے بہت زیادہ، مولانا صاحب کے ساتھ جڑ گئے ہیں. ان میں پڑھے لکھے لوگ جڑ گئے ہیں، ان میں پرانے سیاسی کارکن جڑ گئے ہیں جو بالکل مایوس ہو چکے تھے موجودہ سیاست سے. اور یہ باقی جو آپ کے سیاسی جماعتوں سے میرا مطلب جماعت اسلامی نہیں ہے. میرا سیاسی جماعت سے مطلب نیشنل پارٹی اور بی ایم پی ہے، کیونکہ انہوں نے خلا چھوڑ دیا تھا. وہ مطالبات جو لے کے مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب سامنے آئے، بنیادی طور پر یہ مطالبات لے کے آگے جانا بی ایم پی اور نیشنل پارٹی کی ہونا چاہیے تھا، یہ کر لیتے نا اس کو. لیکن چونکہ وہ چھوٹے تھوڑا بہت یار ایک مظاہرہ کیا، 8-10 بندے آگے نکل گئے، ایک اسٹیٹمنٹ دے دی، اس طرح انہوں نے کی، تو ظاہر ہے کہ خلا تو موجود تھا. اس کو فل کرنے کی کوشش مولانا ہدایت الرحمٰن نے شروع میں بڑی کامیابی سے کی. بعد میں وہ جو ہضم نہیں ہو سکا، تو آہستہ آہستہ مولانا ہدایت الرحمٰن صاحب ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے. پھر اب حالت یہ آ گئی ہے کہ گوادر میں جماعت اسلامی کی یوم تاسیس بھی بنائی جا رہی ہے، اور خود لیڈر ہیں عقد و تحریک کیے. پھر یہ بھی میری اطلاعات ہیں، پتہ نہیں ٹھیک ہے غلط ہے، لیکن زیادہ اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے عقد و تحریک کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کرانے کے لیے بھی اپلیکیشن دی تھی، اور وہ اپلیکیشن ابھی الیکشن کمیشن میں عقد و تحریک بطور ایک پارٹی رجسٹرڈ بھی ہو چکا ہے. ان کو ظاہر ہے کہ ایک انتخابی نشان بھی ابھی الاٹ ہونا ہے آنے والے انتخابات میں. تو پھر ایک ہی ٹیم پہ مولانا ہدایت الرحمٰن 2 گھوڑوں پہ کیسے سوار ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو جماعت اسلامی کو ساتھ لے کے جانا پڑے گا، چونکہ جماعت اسلامی کو مجبوری یہ ہے کہ جہاں پہ مولانا ہدایت الرحمٰن اس وقت بس رہے ہیں، ادھر جماعت اسلامی کا شروع، جیسے میں نے کہا کہ وہ دال گل نہیں رہی تھی، تو انہوں نے عقد و تحریک کی موومنٹ سٹارٹ کی.
تو ایک ہی ٹائم پہ ابھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے جماعت اسلامی کے ساتھ چلنا ہے یا عقد و تحریک کو لیڈ کرنا ہے. تو اسی کنفیوژن میں ظاہر قومی تحسیس بھی ہو سکتے ہیں، اور کبھی کبھی جو ہے وہ کھل کے جو ہے اپنا وہ جو باطن ہے اس کو وہ ظاہر بھی کر دیتے ہیں، ظاہر لاشعور میں کر لیتے ہیں. چونکہ لیڈرشپ کی کیپیبلٹی نہیں ہے، سنسیئرٹی نہیں ہے. اچھا، وہ ایک وزن ہوتا ہے نا، بات کرتے ہوئے آپ کا ایک وزن ہونا چاہیے، بات کی ایک وزن ہونی چاہیے. وہ وزن نہیں ہے، کہاں کس ٹائم کیا بات کرنی ہے، وہ ٹریننگ نہیں ہے. یہ تمام عوامل جو خامی ہیں ان کو یکجا کیا جائے تو یہ ایک ناکام مولانا ہدایت الرحمن آگے جا کے ثابت ہوئے ہیں. ناکام میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ جی ابھی آپ یہ کہیں گے کہ جی کیسے ناکام ہے، انہوں نے تو ابھی بلدیاتی الیکشن میں جو ہے سیو کر لیا. میں مان لیتا ہوں جی، کیونکہ ایک طرف آپ کا پورے بلوچستان میں ایک سمپتھی، ایک پبلک جو ہے وہ آپ کے ساتھ جڑ گئی ہے ہزاروں کی تعداد میں. آپ ہزاروں کی تعداد کو چھوڑ کے چند اپنے علاقے تک آ کے محدود ہوتے ہیں تو یہ ناکامی ہے نا. اگر اس کی جگہ کوئی ویژنری کوئی بھی ہوتا، خواہ جماعت اسلامی سے ہوتا، کسی بھی پارٹی سے ہوتا، کوئی ویژنری لیڈر ہوتا، شخص ہوتا، وہ گوادر کو تو ویسے بھی کنٹرول کر لیتا، باقی بلوچستان کو بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیتا آس پاس سے، ایسے وہ بھی کرنا شروع کر. مولانا ہدایت الرحمن نے باقی بلوچستان کو پرے کر دیا، دھکا دے کے باہر نکال دیا، گوادر کی جو ہے سیٹ کو فوکس کر دیا. اس کا مطلب یہ تو ناکامی ہے. ابھی تو یہ ہوا، یہ تو سٹارٹ ہے نا جی، جو آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے یہ تو سٹارٹ ہے. ابھی یہ لوکل گورنمنٹ کی کارکردگی جب سامنے آئے گی اگلے 7-8 مہینوں میں، پھر کیا نعرہ لگائیں گے مولانا ہدایت الرحمن صاحب؟ مطلب یہ کہ یہ ایک کاز لے کے، موومنٹ لے کے، انقلابی موومنٹ لے کے پھر آپ آتے ہیں جی میں اس گلی میں پہنچ رہا ہوں لوگ آ جائیں. یار یہ لیڈرشپ کا کام یہی ہوتا ہے. میں فلانا گلی میں پہنچ رہا ہوں جی لوگ جمع ہو جائیں، دیکھتے رہتے ہیں نا ہم لوگ. ابھی فرض کریں نواز شریف پنجاب کے لیڈر ہیں یا مریم نواز اس وقت موجود ہیں، وہ جب جلسہ کرتے ہیں تو ان کا مطلب ہے وہ کسی شہر میں آتے ہیں، باقی لوگ آ کے اس کو جوائن کرتے ہیں، بہت بڑا جلسہ بن جاتا ہے نا. اگر مریم نواز صاحب یہ کہیں کہ جی میں لاہور کے اس گلی میں پہنچ رہی ہوں، چلیں جی لوگ جمع ہو جائیں، یا میں فلانا جو ہے محلے میں پہنچ رہا ہوں لوگ جمع ہو جائیں، یہ تو لیڈرشپ کی پھر کوالٹی یہ تو نہیں ہے نا. جو اب اس کا جو کریٹیریا ہے وہ پھر یہ نہیں ہوتا. وہ تو ایک کاؤنسلر کا جو آپ کا یونین کا جو صدر ہوگا، یا آپ کی ایک یوں سمجھیں کہ کوئی دفتر بنایا ہوگا، ایک یونٹ بنایا ہوگا، اس یونٹ کے صدر کا یہ کام ہے نا میں فلانا گلی پہنچ رہا ہوں 15-20 لوگوں کو اکٹھا کر کے. یا پانی نہیں ہے یا گٹر کا پانی رکا ہوا ہے، وہ تو پھر یونٹ سیکرٹری صدر کو جو کام کرنا چاہیے وہ مولانا ہدایت الرحمن خود آ کے کھڑے ہوتے ہیں جی میں پہنچ رہا ہوں آ جائیں. اچھا کہیں جا کے کہتے ہیں جی یہ گیٹ ہے دیکھیں، وہ کمنٹری کر رہے ہیں مطلب رپورٹر کی طرح کیمرہ لے کے، جی میں دیکھیں ادھر کھڑا ہوں، پیچھے جو ہے میرا فلانا ادارے کا دفتر ہے، دیکھیں مجھے آگے نہیں جانے دے رہے ہیں، لوگ جمع ہو جائیں، 100-150 لوگ آ کے جمع ہو جاتے ہیں. مطلب آپ یار امیجن کریں، مطلب آپ کے پاس پورا بلوچستان کھڑا ہونے کو تیار ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جی باقی کو سائڈ پہ رکھیں، بس مجھے جو ہے اس گلی اور اس محلے کی سیاست کرنی ہے. بغض کیا؟ وہی جی جس نے یہ سیٹ جیتا ہے اس کو میں نے ہر حال میں مانتا ہوں کہ پہلے بھی ایک بار میں نے کہا تھا اپنے ویلاگ میں، آپ ایک بار میں تو دعا گو ہوں کہ آپ ایک بار جیت کے پارلیمنٹ میں آ جائیں، لگ پتہ چل جائے گا نا کہ کیا ادھر انقلاب لاؤ گے آپ. ادھر بڑے بڑے گزر گئے ہیں سر، ادھر نیپ انقلاب نہیں لائی پارلیمنٹ میں. یہاں پہ بی ایم پی بلوچستان کے 2 پہ اکثریت پہ آیا تھا، کدھر گیا؟ ایک بندہ آپ گوادر سے آئیں گے 65 کے اس میں نمبر میں، اور آپ کہیں گے کہ میں انقلاب لاؤں گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، خواب میں بھی مت سوچنا. ہاں یہ آپ کا اگر آرزو ہے کہ میں ایک بار ایم پی اے بنوں تو میں دعا گو ہوں مولانا ہدایت الرحمن صاحب بالکل بنے.
اور میں تو عمل کلمتی سے بھی ریکویسٹ کروں گا ایک بار ان کو کہیں کہ آ جائیں یار، بن جائیں، تھوڑا دل بڑا کریں. ویسے سیاست میں ہوتا تو نہیں ہے، سیاست میں نہیں ہوتا. کوئی قبائلی اگر کوئی معاملہ ہوتا تو شاید کچھ لوگ کہتے کہ آ جاؤ، کیونکہ سیاست میں چیز ممکن نہیں ہے تو وہ نہیں ہو سکتا. لیکن میری دلی خواہش ہے کہ عمل کلمتی کہیں کہ آ جاؤ یار، ایک بار آپ کر کے دکھاؤ، پھر انقلاب جاؤ نا گوادر میں، پھر سمجھ آ جائے گی کہ انقلاب کیا ہوتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو، ہمارے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی کمزوریوں سے مولانا ہدایت الرحمن نے بہت فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ناکام ہو گئے، میرے نزدیک ناکام ہو گئے. اب مجھے پھر حیرت، ایک بات چلتے چلتے ایک بات کرتا ہوں، حیرت اس بات پہ ہے کہ حسین واڈیلا جیسا جہان دیدہ سینئر نظریاتی بندہ، وہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ گیم ہو کیا رہا ہے. جماعت اسلام ابھی یوم تاسیس مولانا ہدایت الرحمن نے بنایا ہے، تو پھر اپنا حسین واڈیلا صاحب کو بھی پھر جانا چاہیے تھا، شامل ہونا چاہیے، تقریر کرنی چاہیے تھی، جس طرح کہ عقد و تحریک کے پلیٹ فارم پہ دوسرے لوگ آتے ہیں. دیکھیں آپ نے جو وعدے کیے تھے کہ میں 10 لاکھ لوگ لے کے کوئٹہ پہنچوں گا، کدھر ہیں جی؟ میں یہی کہتا ہوں کہ لیڈرشپ کے پاس الفاظ کا ایک وزن ہونا چاہیے، اس کے الفاظ کا جو ویٹ ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لیڈر کتنا وزندار ہے. آپ لے کے آئے جی 10 لاکھ لوگ کوئٹہ لے کے آئے گے مسنگ پرسن کے لیے، کدھر ہے؟ سمجھ گئے؟ پھر آپ نے آرگنائزر جو چنے تھے، وہ سارے لوگ جو اس معاشرے میں جو بدنام لوگ تھے، ان کو آپ نے ہر ضلع میں آرگنائزر بنا دیا. وہی لوگ کل جو ہے ہر ہفتے جو ہے کسی کے لیے پریس کانفرنس کرتے ہیں. مجھے ایسے لگ رہا ہے ابھی آگے جا کے، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ایک تم سارے کہ حسین واڈیلا صاحب کا ایک غصہ بی ایم پی پہ ہے، وہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ناراضگی ہے. وہ میں سمجھتا ہوں کہ بی ایم پی کی بہت بڑی کمزوری ہے کہ حسین واڈیلا جیسے سینئر موسٹ سینئر ایک کارکن کو پس پش ڈال کر کسی اور بندے کو انہوں نے جا کے جو ہے مطلب پذیرائی دی، جو بھی کی اس کو، سینٹ کی میں بات کر رہا ہوں. ایک ناراضگی، جینین ناراضگی حسین واڈیلا صاحب کی ہے بی ایم پی کے ساتھ، میں مان لیتا ہوں. شاید کہ مولانا ہدایت الرحمن صاحب وہ جو ہے بی ایم پی کو لتاڑتے ہیں، تو شاید حسین واڈیلا صاحب بھی اس کو تھوڑا، اس کو انسانی نیچر ہے نا، تو اس کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہو. لیکن نظریاتی طور پر میں آپ کو ایک بات بالکل کہوں کہ حسین واڈیلا صاحب اور مولانا ہدایت الرحمن صاحب دو الگ چیزیں ہیں. اور اس وقت مولانا ہدایت الرحمن صاحب بیک وقت 2 گھوڑوں میں ریس لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے خیال میں کسی ایک نہ ایک گھوڑے سے اس کو یا تو اترنا پڑے گا، اگر نہیں اترے تو منہ کے بل جا کے گریں گے. باقی بلوچستان سے تو گر چکے ہیں، ابھی صرف انتظار ہے گوادر میں وہ کب گریں گے. ویسے بھی عقد و تحریک میرے خیال میں 3 جگہ پہ، 3 حصے پہ وہ تقسیم ہو چکی ہے. گوادر میں آلریڈی ہو چکا ہے اور تربت میں بھی ہو چکا ہے. تو یہ جو خوشنما نعرے لگائے گئے، مطلب عقد و تحریک کا لبادہ اوڑھ کے جماعت اسلامی کا جو پروگرام آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، میرے خیال میں مولانا صاحب ایکسپوز ہو گئے ہیں کل کے یوم تاسیس سے. ابھی یہ گوادر کے عوام کو، مکران کے عوام کو سوچنا ہے، چونکہ دوسری طرف کچھ مایوسیاں بھی ہیں. وہ اگر تھوڑی بہت کہیں سے اور فل اپ کرنے کی کوشش ہوگی تو مولانا ہدایت الرحمن صاحب سیاسی سناریوں میں مستقبل میں مجھے نظر نہیں آ رہے. ان کا جو عروج تھا وہ ہو گیا، گزر گیا، اس کو انہوں نے وہ کیچ نہیں کر سکے، اس کو ایک تیلے میں بند نہیں کر سکے، انہوں نے کھلا چھوڑ دیا، وہ گیس نکل گئی. ابھی آگے مجھے ان کا وہ نظر نہیں آ رہا ہے. بہرحال تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.